حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ گرمی کا موسم تھا اور اس قدر سخت گرمی تھی کہ باہر پاؤں بندہ گھر سے رکھے تو بالکل جھلس جائے، بالکل ایسا کہ جیسے جانور چرند پرند بھی جو ہے وہ دوپہر کے موسم میں پتوں کی چھاؤں میں بیٹھیں کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح کہ اس سخت گرمی کے موسم میں جب جیسے ہر طرف لگ رہا ہو کہ آگ برس رہی ہے، مجھے باہر جانا پڑا کسی کام سے۔ تو میں بھی کچھ تھوڑا ہی دور نکلا تھا اپنے گھر سے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ ٹانگوں سے آپاج تھا، یعنی اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، وہ اپنے آپ کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا پسینے سے وہ شرابور تھا، چہرہ اس کا لال سرخ تھا، اور جیسے کہ اس کی آگ کا اس کی سورج کی تپش نے اس کی اسکن کو جھلس دیا ہو، اس طرح کی اس کی کیفیت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان کدھر جا رہے ہو اس گرمی میں؟ اس نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، تو بس میں سفر پہ نکل پڑا ہوں کہ تاکہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ شدید گرمی ہے، تم کچھ دیر میرے گھر پہ آرام کر لو، ساتھ ہی میرا گھر ہے، شام ڈھلے تو پھر نکل پڑنا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ حضرات تو چل کے تیز تیز چلے جاتے ہیں، مجھے گھسٹ گھسٹ کے جانا ہوتا ہے، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ حضرت احمد نے کہا اس کو کہ حضرت مالک بن دینار نے اس کو کہا کہ اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم سواری پہ جانا، کیوں اتنی تکلیف میں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مالک میں آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، یہ تو آپ نے نہایت ہی ناسمجھ والی بات کی۔ کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے ساری عمر بغاوت میں گزاری ہو اور اب اس نے اپنے مالک کو جا کے منانا ہو، تو کیا وہ سواری پہ سوار ہو کے شہنشاہوں کی طرح حاضر ہوگا، یا گھسٹتے گھسٹتے رولتے رولتے اپنے مالک کے در پہ حاضر ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اس نے بات ایسی کی کہ میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال بات آئی گئی ہوگی، اللہ نے میرے لیے آسانی فرمائی اور مجھے بھی حج پہ جانے کا موقع ملا۔ حج پہ جا کے ہم نے تمام مناسک مکمل کیے، مینا میں آئے، مزدلفہ کے بعد اب رمی کا وقت تھا، رمی مکمل کی تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کس بات پہ اتنا شور ہے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، وہ بہت ہی اونچی آواز میں طرب طرب کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے جگہ بنائی اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہی نوجوان رمی سے فارغ ہو کے احرام کی حالت میں ہے، اور اب اللہ سے کہہ رہا کہ یا اللہ میں گناہ گار انسان ہوں، آپ کے نیک بندے نیکیاں لے کے آئے تھے، میں گناہ لے کے آیا تھا، آپ کے مالدار بندے مال کے ساتھ، آپ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ اب قربانیاں کریں گے، یا اللہ میں ایک اپاہج فقیر بندہ ہوں، میرے پاس تو قربانی دینے کے لیے اپنی جان کے سوا اب اور کچھ نہیں، یا اللہ آپ میری جان کی قربانی ہی قبول فرما لیجیے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی فوت ہو گئی۔ اللہ کے در پہ تو بندے یوں جا کے اس کیفیت سے، اس تمنا کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، پھر ان کی یہاں قبولیت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم سب اپنی کیفیت کو خوب جانتے ہیں، اپنے اندر کے حال ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا کیا ہے۔ ہم سیاکار، گناہ گار، لوگوں کے حقوق توڑنے والے، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حج پہ جانے کی توفیق دے رہے ہیں تو ایک بات ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جو شخص عرفات والے دن اس میدان میں حاضر ہو، یا اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما لیجیے گا، اور جس شخص کے لیے وہ دعا کرے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیجیے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سہارا ہمارے ساتھ موجود ہے کہ اگر اللہ اس دن اس میدان میں حاضر ہونے کی توفیق فرما دے تو ہمارے اپنے حالات تو جو ہیں سو ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ کو ان کا یہ انعام عطا فرما دینا اس امت کے لیے بہت 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 بڑا ایک ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروا کر آنا ہے۔ اسی نیت سے عشق و محبت کے ساتھ دل میں خوب تمنائیں، خوب لطف لیے، بغیر رفث کے، بغیر فسوق کے، بغیر جدال کے حج پہ حاضر ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔